بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کو چھوڑنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہوں کو چھوڑ دو جو تم ظاہراً کرتے ہو اور چھپ چھپا کر گناہ کرتے ہو، تمام گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کرنا، یہ گناہ ہے۔ اور ہمیں ہر قسم کا گناہ جو سرعام کیا جاتا ہے اور یا چھپ کر گناہ کیا جاتا ہے، ہر قسم کے گناہ، فرمایا کہ جو تم چھپ چھپا کر گناہ کرتے ہو یا ظاہراً کرتے ہو، ان کو کیا کرو، ان گناہوں کو چھوڑ دو۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بن جاؤں، عابد بن جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو جو بندہ اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے کہ میرے جسم کے اعضاء سے کوئی گناہ نہ ہو، یعنی نہ آنکھ سے گناہ ہو، نہ کان سے ہو، نہ زبان سے، نہ شرمگاہ سے، نہ ہاتھ اور پاؤں سے کوئی کسی قسم کا گناہ نہ ہو، دل و دماغ کے اندر کوئی گناہ کا خیالات نہ آئے، تو اگرچہ ایسا بندہ جو ہے رات کو لمبی لمبی نفلیں نہ پڑھے، رات کو ساری رات نہ جاگے، اللہ کی عبادت ساری رات نہ کرے، لمبے لمبے مراقبے نہ کرے، لیکن پھر بھی یہ بندہ گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ولایت کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ یہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو ایسا بندہ ولایت کو درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ اگرچہ لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھتا، لمبی لمبی نفلیں نہیں پڑھتا، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے ولی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ تو انہوں نے فرمایا، بہت آسان عمل ہے کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ تو ابھی سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائیں، گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ذہن کو پاک اور صاف رکھیں۔ اپنے ذہن کے اندر گناہ کے جو خیالات آتے ہیں، جو شیطانی کا وسوسے آتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے ذہن کو صاف رکھیں۔ پہلی چیز یہ رکھیں، اور دوسری چیز یہ رکھیں اپنے سامنے، اپنے دل و دماغ کے اندر، کہ جب بھی کبھی گناہ کا دل میں خیال آئے تو آپ اپنے دل میں یہ خیال پیدا کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل و دماغ کے اندر جب رکھیں گے تو پھر بھی گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں کہ جیسے آدمی بازار میں جاتا ہے، کسی پلازے میں جائے گا، شاپنگ مال میں جائے گا، تو وہاں پر ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کیمرے کے ارد گرد کہیں لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو ابھی وہاں پر جب بندہ جائے گا تو کیمرے کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو مارکیٹ والوں کو یا پلازے والوں کو پسند نہ آئے، یا وہاں پر کوئی ایسی چوری نہیں کرے گا، وہاں پر کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میری ہر چیز کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو آدمی اپنے آپ کو وہاں سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ حالانکہ جو کیمرے کی جو رینج ہوتی ہے ایک حد تک ہوتی ہے، اس کا ایک درجہ بندی ہوتی ہے کہ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ تک جو ہے وہ ریکارڈنگ کرے گا، اور تب کرے گا کہ جب وہ پیچھے سے کیمرہ آن بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کیمرہ تو لگا لیکن آن نہیں ہے تو پھر وہ کیا ریکارڈ کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی انسان کو، اپنے بندے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر جو ہیں وہ قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ایک چیز کو، ہر اپنے بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے، فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ نیند تو دور کی بات ہے، نیند تو درکنار ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اونگ تک بھی نہیں آتی۔ تو ایسی ذات تو ہر وقت دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے بندے کو۔ تو جب اپنے دل کے اندر یہ تصور ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر انسان کا گناہوں سے بچنا قدرے آسان ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ تنہائی کے اندر زیادہ دیر اکیلے نہ بیٹھیں، اپنی تنہائی بھی ایسی رکھیں کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی بندہ
موجود ہو، جب دوسرا کو بندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے تو پھر بھی آدمی ان کے سامنے کوئی ایسا گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو خود شرم محسوس کرے گا کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے، کیا گمان کریں گے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ آدمی جس وقت تنہائی کے اندر ہوتا ہے اس کے پاس گناہ کرنے کا موقع زیادہ ہوتا ہے، تو جب دوسرے آس پاس کچھ بندے موجود ہوتے ہیں تو پھر بھی آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ اور آج کل شیطان بھی اس وقت زیادہ حملہ کرتا ہے کہ جس وقت آدمی تنہائی کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ دن بھر تو عبادت کرتا رہتا ہے اور رات کو جیسے ہی کسی وقت تنہائی میں موقع ملا آدمی گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیک اعمال اور نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو، ان کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے، ان کو ختم فرما دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کیوں ختم فرما دیں گے، کیوں ان اعمال کو ضائع کریں گے؟ فرمایا، اس لیے کہ دن بھر تو وہ نیک اعمال کرتا تھا، لیکن رات کو جیسے ہی اس کو موقع ملتا تھا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال کی، نیک عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ظاہر اور باطن ایک ہو، اور ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور اپنے دل کے اندر یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔